وہ جو نفرت تھی گلی کوچوں میں، اب تو سنسد تلک پہنچی ہے۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا دیہات کی آوازوں میں، آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں ملت ٹائمز کے آنر شمس تبریز قاسمی نے کیا کچھ کہا ہے۔ تلنگانہ میں کانگریس کی سرکار بن رہی ہے لیکن اس کے ٹکٹ پر ایک بھی مسلمان کو جیت نہیں مل سکی ہے، جسے ہے کہ کانگریس نے 119 میں سے کیول 6 مسلمانوں کو امیدوار بنایا، اور وہ بھی حیدرآباد میں، جہاں MIM کے امیدوار اپنی مضبوط پکڑ رکھتے ہیں۔ اگر کانگریس تلنگانہ کے دوسرے علاقوں میں کچھ مسلمانوں کو ٹکٹ دیتی تو یقینی طور پر ان کو جیت ملتی۔ چلیے دوستو اب سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ وہ جو نفرت تھی گلی کوچوں میں، وہ جو نفرت تھی گلی کوچوں میں، اب تو سنسد تلک پہنچی ہے۔ کیا کہنے محترم بابا، سنسد تلک زندہ باد پہنچی ہے، ظلم کے قد تلک پہنچی ہے، آخری حد تلک پہنچی ہے۔ میں بہار میں کھڑا ہوں، میرا ایمان، میرا یقین اور ان دنوں کے جو حالات ہیں اسے میں دیکھ رہا ہوں تو میرا دل کر رہا ہے میں آپ سب کے نام 4 مصرے پڑھ دوں، پھر عطا فرمائیں۔ وہ سب سنانے کی کوشش کروں گا جس کے لئے یا تو بہت بدنام ہوں یا بہت مشہور ہوں۔ کوشش کروں گا کہ وہ سب سناؤں۔ میں 4 مصرے بڑے یقین کے ساتھ، بڑی امید کے ساتھ یہ پڑھ رہا ہوں کہ نفرت کے کاروبار کو بدلے گا یہ بہار۔ انشاءاللہ کوئی بھی ہاتھ خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں 4 مصرے آئے تو میرا من کر رہا ہے کہ میں پڑھ دوں۔ عطا ہو کہ نفرت کے کاروبار کو بدلے گا یہ بہار، ظلمت تیرے آثار کو بدلے گا یہ بہار، ظلمت تیرے آثار کو۔ دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ فلسطین کی جنگ آزادی۔ تاریخ کے ہر دور میں عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان بہت لڑائیاں رہی ہیں، پھر اچانک عیسائیوں اور یہودیوں میں دوستی کیسے شروع ہو گئی؟ ایسا ہوتا ہے کہ جب 2 بدمعاش بہت دنوں تک آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور کوئی تیسرا ان پر حاوی ہونے لگتا ہے تو پھر ان کو آپس میں یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ اب ہم آپس میں ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے بلکہ اب ہم اس تیسرے سے لڑیں گے اور ہم دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دوست رہیں گے۔ آپ آج اسلام کو بیچ سے نکال دیجئے، دوبارہ ان کی لڑائی شروع ہو جائے گی۔ وہ لڑائی صرف اس لیے بند ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم اکیلے مسلمانوں پر غالب نہیں آ پائیں گے، اس لیے ہمیں آپس میں دوستی کر کے مسلمانوں کو کچلنا چاہیے۔ یہ ان کا آپسی معاہدہ ہے جو عالمی سیاست میں صاف نظر آ رہا ہے، لیکن اگر میں تمام عیسائیوں کے بارے میں یہ بات کہوں تو یہ علمی خیانت ہوگی۔ آرتھوڈوکس عیسائی اس پالیسی سے متفق نہیں ہیں۔ آرتھوڈوکس عیسائی وہ ہیں جو اپنے کو عیسائی کہتے ہیں۔ آپ کسی امریکی سے پوچھئے کہ آپ کون ہیں تو وہ کہے گا میں امریکن ہوں۔ کسی فرانسیسی سے پوچھئے، وہ کہے گا میں فرانسیسی ہوں۔ وہ اپنی نیشنل شناخت کی بنیاد پر اپنا تعارف کراتے ہیں، لیکن آرتھوڈوکس عیسائی جو روس میں آباد ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ آپ کون ہیں تو وہ بالکل نہیں کہیں گے کہ میں روسی ہوں۔ وہ کہیں گے میں آرتھوڈوکس عیسائی ہوں۔ میں آرتھوڈوکس عیسائی ہوں۔ الذین قالوا انا نصارى۔ قرآن نے بھی ان کے درمیان فرق کیا ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا ہے کہ جو لوگ عیسائی ہیں وہ تم سے بہت قریب ہوں گے، بلکہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ جو اپنے کو عیسائی کہیں گے وہ تم سے قریب ہوں گے۔ اس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، دیجیے مجھے اجازت، رکھیے اپنا خیال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔